تھوڑے پہ ہی مل رہا ہے نا. 50 سال کی زندگی کے اوپر جو ہے کتنی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس کے فوائد مل رہے ہیں. میں اور آپ سوچ سکتے ہیں ہم تو آج 5 سال بیٹھ کے نہیں کھا سکتے چاہے کتنا بھی پیسہ جمع کر لیں. یعنی آج یہ حال ہے ہمارا. تو آپ اور میں سوچ سکتے کہ وہ ذات ہمیں قیامت کے دن کتنا کچھ دے سکتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر آج جب مشکل ہو رہی ہے کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو تم اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتے. اور اس کے اندر ایک طریقہ ادب بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو پکارو جو تمہارے رب ہے. کس طرح سے؟ عاجزی سے اور چپکے چپکے. یعنی اللہ کو پسند ہے طریقہ کہ کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ ہے اور وہ بندہ ہے, اور وہ چپکے سے پکار رہے ہیں. یعنی اس کی بالکل پرائیویٹ سیکرٹ ٹاک چل رہی ہے اللہ سے. تو یہ اللہ کو پسند ہے. آج ہم کہتے ہیں میری کوئی سنتا نہیں ہے نا, تمہارے اللہ ہے نا تمہاری سننے کے لیے. میں اور آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں, ہم نے اس کو سمجھا نہیں, تبھی ہم کہتے ہیں ہمارا کون ہے, ہماری کون سنتے ہیں. میری تو آج تک کسی نے سنی نہیں, ہر کوئی مجھے سنا کے چلا جاتا ہے. تو آپ کی سننے والی ذات تو موجود ہے, وہ سمیع الدعا ہے, وہ دعاؤں کو سننے والے, وہ پکاروں کو سنتا ہے. وہ سمیع علیم ہے, وہ جانتا ہے, وہ سنتا ہے. وہ علیم خبیر ہے, وہ جانتا ہے, وہ خبردار ہے. تو میں اور آپ کا یقین ہی نہیں ہے اس ذات پر, تو اب کیا کیا جا سکتا؟ تو پھر تو یہی بولیں گے ہم کہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کہتے ہیں مجھے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں. یہاں پہ حد سے بڑھنے والے کی کیا بات ہے؟ یعنی تم نے اللہ کو اس طریقے سے اپنی زندگی سے نکال دیا, حالانکہ سارے اللہ ہی کے دیے پہ تم جی رہے ہو, تو تم تو حد سے بڑھنے والے ہو. اور جب جہاں مسئلہ ہوتا ہے تو تم اپنے مسئلے ایسے ہی سلجھاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خود بخود حل ہو گئے. یہ تو اللہ نے کیے تھے. اور تم اگر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے کہ تم اللہ کو چپکے چپکے اور عاجزی سے نہیں پکارتے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کو کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے. تو اللہ کو پسند نہیں ہے حد سے بڑھنے والی. یعنی آج مجھے اور آپ کو جو اللہ نے دیا ہے, تو پھر اللہ سے اگر بات نہ کی جائے تو پھر تو یہ بڑی ظلم کی بات ہے, بڑی زیادتی کی بات ہے. آگے آیت نمبر 56 میں دیکھیں, پھر دوبارہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے. کہتے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, مت فساد کرو زمین میں, بعد اصلاحیہ, اس کی اصلاح کے بعد, وَادْعُوهُ, اور پکارتے رہو اس اللہ کو, خوفاً خوف سے, وطمعاً اور امید میں, ان رحمت اللہ, بے شک اللہ کی رحمت, قریب, بہت قریب ہے, من المحسنین, نیک کام کرنے والوں سے. اب کیا کہتے ہیں؟ کہا زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد. پیچھے آپ نے بات پڑھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے تو دین اتارا تھا اصلاح کے لیے. تم نے دین کے بعد آنے کے, حق کو جاننے کے بعد, یہ قرآن جو اللہ نے اپنے علم پر اتارا, اس کو ہدایت بنایا, تم نے اس کی قدر نہیں کی, تم نے ناقدری کی, تم نے اس پہ عمل نہیں کیا, تم نے اصلاح آئی رسولوں کے ذریعے, تم نے فساد برپا کر دیا. آپ مسلمان آج آپ کو پتہ ہے اس میں بے چینی میں ایسا کیوں ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس وقت تو بڑا اچھا دور چھوڑ کے گئے, تو یہ اتنا برا دور کیوں آ گیا؟ تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ اصلاح ہو گئی تھی, اس کے بعد فساد کیا گیا. آج میرے اور آپ کے پاس, سب کے پاس قرآن موجود ہے, اس کے ترجمے موجود ہیں, اس کے لیے ہر طرح سے اویلیبلٹی کہ میں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم عمل نہیں کرتے اس پہ, تو ہم فساد کریں. آج جو باتیں چلے, ایک تو وہ بندہ ہے جو اپنا وقت ہی نہیں نکالتا, اس سے بڑا فساد ہی کوئی نہیں ہے, جو اس کتاب کو نہیں سمجھ رہا. جو وقت نکالے, سب کچھ کرے, سب کچھ جانتا ہے, اور اس کے بعد بھی عمل نہیں کر رہا, تو وہ بھی تو اصلاح ہونے کے بعد, یہ قرآن جب سے ہے اصلاح تو ہو گئی. قرآن نے بتا دی کریکشنز کیا ہیں, کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح, ڈوز ڈونٹس جو قرآن نے بتائے, تو کیا اصلاح تو کر دی نا ہماری. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ تم اس کے بعد جو ہے فساد کرتے ہو جب اصلاح ہو جاتی, اور اللہ کو پکارو. اللہ کہے ایسا مت کرو, اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو. اچھا, یہ دو باتیں بیان کی ہے. خوف ہوگا بندے کے پاس کہ اللہ ہمیں پکڑ نہ لے, امید کیا ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. تو اب اس کے درمیان میں رہتے ہوئے کون, اس کی یہ کیفیت, یہ سچویشن یا ایموشنز جو آپ کہہ لیجیے, جذبات کس کے ہو سکتے ہیں؟ اس بندے کے ہو سکتے ہیں نا جو کچھ کر رہا ہو, جو اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہو, تو پھر وہ امید خوف دونوں رکھ سکتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا, تو اس کو تو بس صرف خوف ہی رکھنا چاہیے, اور یا تو وہ خوش ہے یا وہ سرکش ہوا ہوا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ کی. تو آج جو کام کرتا ہے وہی امید اور خوف رکھ سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہم نے اوپر بات پڑھی, اپنے رب کو چپکے سے اور عاجزی سے پکارو. یعنی سارے کام کرنے کے بعد بھی میں اور آپ اللہ کو یہی بولے, اللہ اس کو قبول کیجیے گا, اللہ میری اصلاح کر لیجیے, ابھی بھی میں نے مسٹیک کر دی, ابھی بھی میں نے یہاں پہ غلطی کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اوور کانفیڈنس ہونا یا اطمینان کے ساتھ جینا تو نہیں سکھا رہے کہ تم خوش ہو جاؤ, تم نے بڑے اچھے کام کیے, میں تو بہت نیک ہوں, میں تو بڑا یہ کام کرتی ہوں. آپ دیکھو پیچھے بتایا یہی گیا کہ جنت میں وہ جب چلے گئے تو وہ کہہ رہے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اس جنت کی, ہم تھوڑی کبھی بھی ہدایت پا سکتے تھے.
تو یہ پوائنٹ ہے کہ سارے لوگوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بھائی عاجزی، ہمبلنس، آپ اور میرے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی کام کر کے بڑے مت بن جاؤ، آپ اور میں بڑے نہیں ہو رہے، ہم تو غلطیاں کر رہے ہیں اس میں، اور اللہ کی رحمت ہے جو اللہ ہم سے کروا رہے بھی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دعا اگر کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب مجمع میں کی جائے اور سب کے سامنے اپنے رونے روئے جائے اور سب کے سامنے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو یعنی جو پسند ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ بات کیا، چپکے سے اور عاجزی سے مجھے پکارو، یعنی یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا اچھا ہے اس کے لیے، جب کوئی نہیں ہوتا موجود اس وقت آپ جب کھڑے ہوتے تو وہ چپکے سے بھی آپ پکارے ہوتے اللہ کو، اور خفیہ بھی ہوتے یعنی کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا آپ کو، اور عام بھی آپ کو کوئی بھی وقت مل سکتا ہے اس طریقے سے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بولی اللہ کو جب پکارتے ہو تو بالکل نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ بالکل ایک ڈسمے کی کیفیت میں ہوگا، اس کو کچھ ہے ہی نہیں، ہوپ لیس ہے کہ اس کو کوئی اللہ سے امید ہی نہیں ہے، دعا مانگ کے بھی تو اس کو امید بھی رکھنی ہے، اور دوسری بات اس کے پاس خوف بھی ہونا چاہیے کہ میرے گناہ بھی اتنے، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ سے جنت مانگتے ہیں آپ تو کیا ہے یعنی اس کے اندر امید خوف دونوں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سورہ فرقان کی کہ وہ جنت اس کو تو وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو مانگ لیا جانا چاہیے، یعنی جس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو ہم مانگیں گے لیکن اس طرح سے، سمجھ رہے ہیں، یعنی مانگیں گے تو صحیح لیکن یہ دعا کے آداب ہے، اور یہ نہیں بولے مجھے تو پکا پتہ ہے اللہ میری دعا سنیں گے، یہ جو ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو دا قرآن نہیں ہے یہ۔ آپ یہ بولے مجھے امید ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ نے بولے امید اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارو، جب مانگو اللہ سے تو امید اور خوف دونوں ہونے چاہیے۔ تو یہ کیا ہوگا، امت وسط ہے نا، معتدل امت ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اور یہ بھی بات بولی آگے کہ کس کو امید زیادہ ہو سکتی ہے، امید زیادہ ہو سکتی ہے کیا، اللہ میری دعا سن لیں گے، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے، اس آیت کے اینڈنگ میں جو بولا کہ اللہ کی رحمت کن سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے کہ فوراً مل جائے گی، جو بھی بڑھ کر خوب اچھے کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیا امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت ان سے قریب ہے، یعنی انشاءاللہ ضرور کام ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ذات پاک ہے جو بھیجتے ہواؤں کو بشرن خوشخبری لیے ہوئے، بین یدئی اس کے آگے، رحمتی اپنی رحمت کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا قلت جب وہ اٹھاتی ہیں یعنی ہوائیں، سحابن بادل، ثقالن بھاری بوجھل، سکنا ہو تو ہم پلاتے ہیں ان کو، لبلد میت مردہ زمین کے لیے، مردہ شہر کے لیے، یعنی مردہ شہر سے مراد مردہ زمین ظاہر ہے۔ فانزلنا به الماء تو ہم نازل کرتے ہیں اس کے ساتھ پانی، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں بھی اس پانی سے، من کل الثمرات ہر طرح کی پیداوار، کذالک اور اس طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب کیا کہتے ہیں، وہی تو وہ ذات پاک ہے، یعنی جب بات ہوئی تھی نا شروع میں کہ اللہ بابرکت ہے جو تمام جانوں کے پالنے والے 54 میں، تو اب پھر وہی بات دوبارہ کنٹینیو ہو رہی ہے، یعنی پکارو پھر اللہ کو جب اللہ پال لے کہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتی ہے، وہ خوشخبری یعنی کیا دیتی ہے، وہ ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ اس بات کا کی نشانی ہوتی ہیں کہ اب کیا ہوگی، بارش ہوگی، اور وہ اللہ کا جو سسٹم ہے، جو واٹر سائیکل ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے بادل جو ہے وہ ایک طرف ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاں اللہ کو چلا کے لے جانا ہوتا ہے وہ ہوا کے ذریعے سے وہاں تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو مردہ زمین ہے جو کہ بنجر ہو چکی ہے، یعنی وہ زمین جو اگاتی نہیں ہے، تو وہاں پہ اللہ پانی برسا دیتے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی سے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوا کا اپنا کوئی پریشر یا اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی، یہ سب کیا ہو رہا ہے، جو پڑھا آپ نے پڑھا مسخرات بامری، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع، تو وہ اللہ پھر وہاں پہ اس کو پلاتے ہیں پانی، اس مردہ زمین کو، اور اس سے پانی سے جو ہے وہ ہر طرح کے پھل نکلتے ہیں۔ تو اللہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مجھے، کہہ رہے ہیں یہ میری نشانی ہے، اس کو دیکھ لو، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ کے لیے اتنا ایزی ہے، جیسا کہ ایک کامن نارمل پروسیس جو روز کا چل رہا ہے، تو وہ اسی طریقے سے اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو یہ دیکھ لو تم قیامت کو کیسے پھر نہیں مانتے۔ آیت نمبر 58، والبلد الطیب اور پاکیزہ شہر، یخرج نکالتا ہے، یعنی اچھی زمین نکالتی ہے، اگاتی ہے، نباتو اپنے پھل پھول، باذن ربہ اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث اور وہ زمین جو خراب ہوتی ہے، لا یخرج نہیں نکلتا اس میں سے، الا نقدا مگر ناقص،
یعنی پیداوار اس کی ناقص ہوتی. کذالک اس طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں لقوم لوگوں کے لیے یشکرون جو شکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ شہر ہے یعنی پاکیزہ شہر سمجھ گئے شہر کی زمین یعنی جو ہے جدھر یہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور وہ زمین بڑی اچھی ہے تو وہ جو اس کا پھل نکلتا ہے نا وہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے حکم سے ہدایت ملتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ کا حکم کیا سمجھوایا کہ اچھی زمین ہوگی تو اچھا ہی نکلے گا. اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے اچھی زمین کے لیے؟ جب اچھی زمین ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسان کہتے ہیں نا یہ زمین بڑی اچھی یہ اتنی پیداوار آئے گی اس کی, تو آتی ہے نا اتنی. تو یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی یہ جو اللہ نے ایک لا بنا دی ہے. تو آج جب میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ہدایت پر نہیں آ رہا, اللہ اس کو ہدایت دے دے, تو وہ اپنے آپ کو اپنی زمین کو جب تک اچھا نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور اس کی زمین اس کا دل. تو آج جب تک کہ میرا اور آپ کا دل پاکیزہ نہیں ہوگا تو ہم سے ہمارے اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوتے. اور جب دل پاکیزہ ہوتا ہے, جب دل جھکا ہوا ہوتا ہے, جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے, جو دل غفلت میں نہیں ہوتا, تو آٹومیٹکلی اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نشانیاں دکھاتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ تو بیج ہی گند ہے. تو استغفر اللہ, یہ جو اس طرح کی ہمارے باتیں کی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بیج ہی گندا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی پھل تو نہیں اگے گا اس سے پھر, اور جو اگے گا بھی وہ کیا ہوگا؟ زمین ہی گندی ہے, خون گندا ہے, ہمارے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندے اللہ کا جو ایک لا ہے, طریقہ ہے, قانون ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کے ساتھ وہ اچھی نکالتی ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ جو شجرہ طیب ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ درخت جو ہے اس کی وہ بڑا اچھا پھلتا پھولتا ہے, لوگوں کو بھی فائدے دیتے ہیں. اور جو گندا درخت ہے وہ ویسے ہی لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنتا ہے, الٹا جگہ گھیر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اسے. تو یہاں پہ کہا کہ نہیں نکلتی وہ زمین جو خبیث ہے. خبیث کا مطلب کیا ہوا؟ جو ناکار ہے, جو بیکار ہے. تو جو انسان ہے دنیا میں بیکار کے اندر بیکار میں زندگی گزارے, اس کو کوئی پرپز نہیں ہے, اس کا مقصد نہیں, یا اس نے اللہ کو ہی نہیں جانا, تو وہ سب سے زیادہ بیکار انسان ہے. چاہے وہ دنیا میں کتنے لوگوں کے کتنے بڑے بڑے کام کرتے, لیکن اگر اس کو پاس اللہ کی پہچان نہیں ہے تو اللہ کہہ رہے کہ پھر وہ نہیں نکال رہا مگر ناقص نکال رہے. نکال بھی اگر رہے, وہ کام بھی کر رہے, تو اللہ کہتے ہیں کفر کرنے والوں کے اعمال جو ہے وہ ریت کی مانند ہے, یعنی وہ بکھر جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک بات جو بیان کی جا رہی ہے, اللہ کہتے ہیں یہ پھیر پھیر کر میں آیتیں تمہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں. یعنی اللہ کتنے ڈفرینٹ اینگل سے ایک ہی بات کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ شکر ادا کریں. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. ایک طرف تو یہ, اس کو جو لٹرل سینس ہے اس کا جو ہم لے لیں, جو بات ہم نے ابھی پڑھی تھی کہ یہ زمین کی بات یا پانی برسنے کی بات, اور اس سے اللہ جو مجھے اور آپ کو پھل ول دے رہے ہیں, اور جو یہ اللہ نے ہمیں سورج چاند ستارے یہ جو ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہم پھیر پھیر کر باتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ہر دن جب اٹھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے پھر سے روشنی والا دن نکالا. یہ نہیں ہو کہ یہ تو روز کا معمول ہے تو ہم تو یوز ٹو ہو چکے ہیں. آج میں روز ہی اچھا کھانا کھاتی ہوں, تو جس دن میں میرا کھانا اگر تھوڑا سا بھی اس کا ٹیسٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو مجھے فوراً سے برا لگ جاتا ہے, کیونکہ مجھے روز شکر کرنے کی عادت نہیں تھی. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں, دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں اللہ اتنا کچھ دے رہے ہیں اور تم اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو پھر ناشکری کی سزا ضرور بھگتو گے. یعنی ناقدری. کیا ناقدری ہے؟ کہ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا, یہ قرآن آیا اس کی ہدایت کو نہیں سمجھا, اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا, تو یہ تم نے ناقدری کی. تمہارے پاس اولادیں اللہ نے دی, تم نے ان کی قدر نہیں کی, ان کو ہدایت پہ نہیں لگایا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت افسوس سے بہت کچھ اچھا رکھا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیے. تو یہ ساری شکر گزاری کرنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جو ناشکرے ہیں, ناقدرے ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہ شکر کفر کی ضد میں آئے, کیونکہ بات ساری کفر کرنے والوں کی ہو رہی تھی, اور کفر کا مطلب ناشکری ہوتی ہے, ناقدری ہوتی ہے, اور پھر وہ ظاہر ہے انکار کا رویہ پھر آ جاتا ہے. آیت نمبر 59, لقد ارسلنا, یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی, ان کی قوم کی طرف. فقال, تو انہوں نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کے بندے بنو, ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو رسولوں کا سلسلہ اس دنیا میں جاری رکھا اس کو بھی دیکھ لو. یعنی قیامت بھی بتا دی آپ کو, آدم علیہ السلام کا تخلیق اور وہ بھی بیان کر دی, شیطان اور انسان کی دشمنی. تو اب کہتے ہیں کہ دیکھ لو کہ ہم نے ہمیشہ سے رسولوں کو بھیجا ہے. آپ سورہ مومن